بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. صدق الله العظيم. ابن عساکر نے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک فاسق و فاجر کافر و مشرک ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہوا. بات ہوتے ہوتے کچھ گرما گرمی ہو گئی. ولید کچھ بد زبان تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اپنی بڑائی جتلانے لگا. کہنے لگا کہ میں تجھ سے زیادہ تیز بولنے والا، تجھ سے زیادہ بہادر، تجھ سے زیادہ بہتر ہوں. گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حقارت بیان کر رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو کچھ بھی ہے لیکن تیری زندگی میں ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ سجدہ کی یہ آیت نمبر 20 اور اس کے بعد اس آیت نمبر 20 کی تفصیل جو اللہ نے آیت نمبر 19 بلکہ آیت نمبر 18 اللہ رب العزت نے آیت نمبر 18 حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تائید میں نازل فرمائی. آیت نمبر 19 اور 20 اسی کی تفصیل ہے آیت نمبر 18 کی.
اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 21 اور 22 میں ایسے لوگوں کا انجام بیان فرمایا ہے۔ تو آج یہ 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، ان کا شان نزول بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ شان نزول یعنی یہ آیت کس وجہ سے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا ایک وہ شخص جو مومن ہے، اپنے رب پر جو ایمان لا چکا ہے، وہ شخص کے مانند ہو سکتا ہے کہ جو فاسق ہے یعنی نافرمان ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کے نبی کا انکار کرنے والا، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایمان والا غیر ایمان والا، کیا ان میں دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے؟ اللہ خود ہی فرما رہے ہیں لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمان والے کا بھی اور غیر ایمان والے کا بھی، فرما بردار کا بھی اور نافرمان کا بھی، نیک اور بد ان دونوں کا اگر ایک ہی انجام ہونے لگے، دونوں کے انجام میں کوئی فرق نہ ہو، تو نعوذ باللہ گویا کہ اللہ کے یہاں تو اندھیر نگری ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اندھیر نگری نہیں ہے، ان دونوں کا انجام ہمارے یہاں برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر ان دونوں میں کیا فرق ہے اور ان دونوں کا آخرکار انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اب اسی کی تفصیل فرمائی ہے آیت نمبر 19 میں اور آیت نمبر 20 میں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی ایمان بھی لائے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالی ایمان لے آنا کافی نہیں ہے مکمل کامیابی کے لیے۔ ہاں، ایمان لانے کا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کا یہ فائدہ ہے سب سے بڑا کہ اگر کسی وجہ سے جہنم میں جانا بھی پڑا تو ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا مکمل کر کے واپس بالآخر جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایمان لانے کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے، لیکن جہنم سے ہم بچ جائیں مکمل طور پر اور اولین مرحلے میں جنت کے اندر اللہ رب العزت پہنچا دیں، تو اس کے لیے اللہ نے ہر جگہ شرط لگائی ایمان اور اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى، تو ان کے لیے تو ہمیشہ باقی رہنے والے باغات ہوں گے۔ وہ ایسی جنت کے اندر ہوں گے کہ جو جنت ہمیشہ رہے گی، اس کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، وہ خود ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو جنت سے نکالا جائے گا اور نہ جنت کو ان سے چھینا جائے گا، اور نہ جنت کی کوئی نعمت ختم ہوگی، نہ جنت کی کوئی نعمت بوسیدہ اور پرانی ہوگی، نہ جنت کی کسی نعمت کے ذائقے میں کوئی تبدیلی آئے گی، اور نہ جنتی کی عمر کے اندر اور اس کی جسمانی طاقت اور صلاحیتوں میں کوئی فرق آئے گا۔ یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی عنایت فرمائیں گے، اور وہ بھی کیسے؟ نزولم، ایک مہمان نوازی کے طور پر، جس طرح ایک مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے اور کوئی بھی چیز بہت ہی باعزت انداز میں دی جاتی ہے، اس کو اکرام کے ساتھ اس کا برتاؤ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جنتیوں کا جو اکرام ہوگا وہاں ایک مہمان کی طرح، چاروں طرف سے غلام، فرشتے، حوریں خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ جو ہمارا جنتی مہمان نہیں، بلکہ مہمان تو چونکہ عارضی ہوتا ہے، یہاں اللہ نے اکرام جو ان کا ہوگا اس اکرام کی وجہ سے یہ مہمان نوازی کا ذکر کیا، ورنہ جنتی تو ہمیشہ رہنے والا ہوگا، ایک مالک ہوگا وہاں۔ تو ہر ایک اس کوشش میں لگا ہوگا کہ ان کی جو خواہش ہے، جو ان کی منشا ہے، وہ وقت سے پہلے پوری ہو جائے، سب خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نزولم، ایک مہمان نوازی کے طور پر، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جانے کے بعد ان کے مہمان نوازی فرمائیں گے، اکرام کریں گے، اور ان کا جو ناشتہ اللہ کی طرف سے ہوگا سب سے پہلا، اس کے اندر مچھلی شامل ہوگی۔ تو یہ تفصیل آتی ہے حدیث کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی خود مہمان نوازی فرمائیں گے، اکرام فرمائیں گے اور ناشتہ کرائیں گے جنت میں جاتے ہی۔
تو بھئی اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ ایک مہمان نوازی کے طور پر، یعنی کہ بڑے اکرام کے ساتھ یہ ساری چیزیں دی جائیں گی، بما كانوا يعملون، ان کے اعمال کے بدلے. دنیا میں جو انہوں نے اچھے اعمال کیے، جو نیک اعمال کیے، اس کی بدولت ان کو یہ نعمتیں دی جائیں گی. اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ جنتی جنت کے اندر اللہ کے فضل سے جائے گا، اپنی اعمال کی بدولت نہیں جائے گا. تو یہاں جو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں ان کو ملیں گی ان کی اعمال کی بدولت، اس کا جواب اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آیا تھا کہ اللہ جنت میں داخل تو اپنے فضل سے فرمائیں گے، لیکن جنت میں پہنچنے کے بعد جو جنت کے درجات ہیں، مختلف درجات، وہ اعمال کی بدولت، اعمال کے تناسب سے اللہ پاک عنایت فرمائیں گے. جس کے جیسے اعمال اس کو ویسا مقام جنت کے اندر ملے گا. بہت زیادہ اچھے اعمال ہیں تو اونچا مقام ملے گا، اس سے کم درجے کے اعمال ہیں تو اس سے نیچے درجے کا مقام ملے گا. ادنا سے ادنا درجے کا جنتی جس کے پاس کوئی خاص اعمال نہیں ہوں گے، صرف ایمان اس کے نام اعمال میں ہوگا، تو اس کو بھی اللہ پاک اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عنایت فرمائیں گے، بے شمار نعمتیں اور راحتیں اللہ پاک عطا فرمائیں گے. تو یہ تمام تفصیلات احادیث کے اندر موجود ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی اعمال کی بدولت، دنیا میں جو نیک اور اچھے کام وہ کر کے آئے ہیں، اس کی بدولت ان کو اللہ تبارک و تعالی یہ سب چیزیں عنایت فرمائیں گے. اب اللہ پاک آیت نمبر 20 کے اندر ان لوگوں کا حال بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لائے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اللہ فرماتے ہیں کہ بہرحال وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہاں پر فسق سے مراد خالص نافرمانی ہی نہیں ہے، یہاں فسق سے مراد ہے کفر اور شرک، کیونکہ جہنم کے اندر جو ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ملے گا تو انہی لوگوں کو ملے گا. ہاں عارضی طور پر کچھ وقت کے لیے جائیں گے تو دوسرے گنہگار بھی جائیں گے جو ایمان تو لا چکے لیکن گناہوں کے اندر اور غفلت کے ساتھ زندگی وہ گزاری ہے، نماز سے دور رہے، دین سے دور رہے، تو ان کو اللہ عارضی طور پر جہنم کے اندر داخل فرمائیں گے، اور ان کی جب گناہوں کی سزا مکمل ہو جائے گی تو اللہ پاک ان کو باہر نکال دیں گے. تو فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، کسی بھی طرح کا گناہ کرنے والا اس کو فاسق کہتے ہیں. تو اس کے اندر کافر اور مشرک بھی مراد شامل ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ہے، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، شرک کیا، تو فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ بھائی جہنم ہے. اور وہ جہنم ایسی جگہ ہے کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب بھی وہ اس جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، ان کو دھکیل دیا جائے گا، اس کے اندر واپس لوٹا دیا جائے گا، وہ نکل نہیں سکیں گے. اصل میں کیا ہے، جہنم اول تو بہت گہری ہے کہ جہنم کے دروازے تک انسان کا پہنچنا ہی بڑا مشکل ہے. ایک بھاری بھرکم پتھر کی چٹان اگر گرائے جائے تو 500 سال کے بعد جا کے وہ جہنم کی تہ میں لگے. تو اس طرح کی روایات موجود ہیں. اب انسان کو اتنی گہری جہنم میں پھینکا جائے گا تو پھر وہ کیسے نکلنا چاہے گا، وہ سوچ بھی کیسے لے گا کہ میں نکلوں. اصل میں ایک فطری بات ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ مصیبت میں پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ الٹا سیدھا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ ان کو کامیابی کا یقین بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر تو انسان بھاگتا ہی ہے. تو وہ کوشش کریں گے بھائی کسی طریقے سے ہمیں جہنم کا دروازہ مل جائے اور ہم نکل جائیں. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہوگا نا کہ وہ نکل جائے. ایک تو جہنم خود اتنی گہری ہے، اور دوسرا یہ کہ جہنم کے دروازے بھی تو بند ہوں گے نا، دروازے کھلے تو نہیں ہوں گے کہ کوئی بھی اور نکلے اور بھاگ جائے. تیسرا یہ کہ وہ فرشتوں کا سخت پہرا ہے جو اللہ پاک نے جہنم کے اندر فرشتے تعینات کیے ہیں، اور ان سب کا جو انچارج ہے، مالک جو جہنم کا داروغہ ہے، وہ آگ کے ممبر پر بیٹھ کر نگرانی کر رہا ہوگا. تو نکلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک انسان کی فطرت کے مطابق اللہ پاک نے یہاں پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ کوشش بہرحال کریں گے. تو جب بھی وہ کوشش کریں گے تو ان کی پٹائی ہوگی، فرشتے ان کو دھکیلیں گے، جہنم کے بیچ میں لے جائیں گے. پھر وہ نکلنے کے لیے جہنم کے کنارے پر آئیں گے، حالانکہ کنارے پر آنے کے بعد بھی نہیں نکل پائیں گے، لیکن فرشتے پھر ان کی پٹائی کرتے ہوئے جہنم کے بیچ میں لے جائیں گے. وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو تم اس جہنم کا عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، دنیا میں انکار کیا کرتے تھے. دنیا میں جب نبی، پیغمبر اور پیغمبر کے نائبین اور ان کے وارثین، علماء کرام
جب تمہیں سمجھاتے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بتاتے تھے، جہنم کا ذکر کرتے تھے تمہارے سامنے، تو تم اسے نظر انداز کر دیا کرتے تھے اور تم یہ سمجھتے تھے کہ جناب کہاں یہ سب باتیں ہونے والی ہیں، ایک افسانہ سمجھ کر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے جس میری جہنم کو دنیا میں جھٹلایا یا جس کا مذاق اڑایا، آج تمہارے سامنے چکھو اس کا مذاق۔ یہ ان کو اور زیادہ ذلیل کرنے کے لیے، ان کی اور زیادہ توہین کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ بہرحال کہے جائیں گے۔ یہ تو جہنم کا عذاب ہے جو بہت بڑا عذاب آخر میں ہونے والا ہے، لیکن کچھ تکلیفیں، عذابات ایسے بھی ہیں کہ وہ دنیا میں بھی پہنچتے ہیں۔ جیسے بالخصوص روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی ظالم کا ساتھ دینے والا ہے اور ناحق کی طرفداری کرنے والا ہے اور والدین کا نافرمان ہے تو اللہ پاک ان لوگوں کو دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں۔ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے، اس لیے کہ مظلوم کی آہ ضرور رنگ لاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ فوراً عرش پر پہنچتی ہے۔ کبھی کسی پر ظلم نہ ہو، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، کسی بھی طرح سے کوئی ظلم نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں تھوڑا عذاب بھی چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے۔ یعنی آخرت کا جو بڑا عذاب ہے جو ہونا ہے اس سے پہلے دنیا کے اندر اس کے مقابلے میں تو چھوٹا عذاب ہے اور کم عذاب، کم درجے کا عذاب ہے، ہم ان کو ضرور چکھائیں گے۔ آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ ہوگا اس سے پہلے دنیا کے اندر قریب تر جو یعنی ان کی زندگی کے اندر ہی جو تکلیفیں، جو عذاب ان کو پہنچانا ہے وہ بھی ہم ان کو ضرور پہنچا کے رہیں گے۔ اس کے تعلق سے یہ جو اللہ پاک نے آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ ہم دنیا میں بھی ان کو عذاب ضرور پہنچا کے رہیں گے، جہنم کے عذاب سے پہلے، آخرت کے عذاب سے پہلے، قبر کے عذاب سے پہلے، تو یہ کون سے عذابات ہیں؟ یہ دنیا کی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، وبائیں، بلائیں، ظالموں کا مسلط ہو جانا وغیرہ وغیرہ، یہ ہیں وہ دنیا کے عذابات جن کا اللہ یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ کبھی نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا، کبھی جانی نقصان ہو گیا، کبھی کوئی کسی دشمن نے حملہ کر دیا، کبھی کسی درندے سے سابقہ پڑ گیا، کبھی کوئی اور جسمانی تکلیف پہنچ گئی، کوئی چوٹ پہنچی ہے، کبھی کوئی بیماری پہنچی ہے وغیرہ۔ یہ جو دنیا بھر کے حالات دنیا میں ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہوتی ہے غفلت کو دور کرنے کی۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ پلٹ کے واپس آ جائیں، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا کی تکلیفیں مومنوں کے لیے راحت ہے، اس لیے کہ مومن اپنے رب کو یاد کرنے لگتا ہے ان تکلیفوں کو، جب یہ تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو پکارتا ہے اپنے، اور وہ اپنی غفلت سے متنبہ ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، تو یہ راحت ہوئی مومنوں کے لیے، کیونکہ یہ گناہوں سے بچنے اور گناہوں سے نکلنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اولیاء کرام پر بھی تکلیفیں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، تو وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتے ہیں، اس لیے کہ جتنا وہ اس پر صبر کرتے ہیں تو اس پر ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، اور تکلیف آنے کی بنا پر کوئی شکوہ شکایت وہ نہیں کرتے، اور نہ وہ دین سے دور ہوتے ہیں، نہ اور ان کے اندر غفلت آتی ہے، بلکہ اور زیادہ وہ رجوع اللہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں یہ تکلیفیں اور یہ پریشانیاں، برخلاف فاسق اور فاجر کے، برخلاف گنہگاروں کے، چونکہ وہ ان تکلیفوں کے آنے کے بعد چلانا اور شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، شکوہ شکایت زبان پر آنے لگتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ قریب آئیں وہ اور دور ہونے لگتے ہیں، تو وہ ان کے لیے سزا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ یہ پلٹ کر آئیں، کسی طرح اپنے رب کو سمجھیں، بنانے والے کو سمجھیں، اور دماغ پر ایک چوٹ لگے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ تکلیفیں کیوں آ رہی ہے، ہمارا تو کچھ اور ارادہ، ہماری منشا کچھ اور اس کے خلاف یہ کیا ہو رہا ہے، تو پتہ چلے اور سوچنے پر یہ مجبور ہو جائیں کہ کوئی ہے جو ہمارے ارادوں کو مٹی میں ملا رہا ہے، کوئی ہے جو ہمارے ارادوں کو توڑ رہا ہے، اور ہمارے ارادوں پر، ہماری تدبیروں پر اس کی تدبیریں غالب آ رہی ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے سامنے اس کے رب کی آیتیں تلاوت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیر لے؟ سب سے بڑا مجرم تو یہ ہے، سب سے بڑا ظالم تو یہ ہے۔ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم تو ہر مجرم سے انتقام لیں گے۔
اور یہ تو سب سے بڑا ظالم ہے کہ اس کے سامنے رب کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور پھر یہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے. تو بھئی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو ٹکرا رہا ہے، جو ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یا ان جیسے لوگ آج جو ایمان والوں کے خلاف نہ جانے کیا کیا کہتے پھرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ وہ کہاں اور ایمان والے کہاں ہیں، اور ان کو ان کی حیثیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا. آج وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اور ایمان والوں کو کمتر سمجھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو باعزت اور شریف آدمی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو سب سے بڑے ظالم ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے اسلام کے بارے میں، اور وہ منہ پھیر لیتے ہیں، وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں. تو بہرحال ہر ایک سے انتقام تو لیا ہی جائے گا، چاہے وہ دنیا کے اندر لیا جائے ورنہ آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا. دنیا میں بھی اللہ پاک نے اہل مکہ پر ایک 7 سال تک قحط نازل فرمایا، بھوکمری، مردار کھانے پر وہ لوگ مجبور ہو گئے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے، وہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے. جنگ بدر میں بڑی ذلت کی موت مارے گئے، اور بھی طرح طرح کے حالات دنیا میں آئے ہیں ایسے لوگوں پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہیں. اللہ رب العزت بعضوں کو تو دنیا میں بھی لوگوں کے عبرت کے لیے سبق سکھا دیتے ہیں، ورنہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک مجرم سے ضرور انتقام لیں گے. اللہ پاک ہر طرح کے ظلم سے اور گناہ سے، ناشکری سے، نافرمانی سے، کفر و بدعت اور شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم.